عمران خان نے ابھی ایک ایکسپلوسیو بیان میں یہ کہا ہے کہ میں اس دوسرے آفیسر کا نام سامنے لا رہا ہوں جو میرے قتل کے پیچھے ملوث تھا، اور جس آفیسر کا نام پہلے بتایا ہے اس کے ساتھ وہ کانسٹنٹ رابطے میں تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس نئے آرمی چیف کے حوالے سے، پاکستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی سچویشن، عمران خان کے گلوبل میڈیا کو دیے گئے انٹرویوز، یہ کیا کھچڑی اس وقت پک رہی ہے راولپنڈی، لندن اور لاہور میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک خط کا بھی ذکر کریں گے ہم جو عمران خان نے پریزیڈنٹ الوی کو لکھا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا خط ہے۔ Shaking up the establishment. Surviving an attempt on his life, former Pakistani Prime Minister Imran Khan accuses the top power echelons of trying to kill him. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ رجیم پورا عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کو زیادہ تر ٹی وی پہ سپیس بھی نہیں دی جا رہی پاکستانی میڈیا پر، اور بالکل ایک ون سائیڈڈ گیم ہو رہی ہے۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کو کوئی بھی زیادہ موقع نہیں مل رہا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کا، اور اگر مل بھی رہا ہے تو وہ بہت ہی سینسرڈ قسم کا ہے، اس میں بہت زیادہ فلٹر لگے ہوتے ہیں، تب جا کے کوئی بات سامنے آتی ہے۔ عمران خان کی پرسنالٹی کے وہ اسپیشلی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو نہیں دکھانا، باقی جو دوسری لیڈرشپ ہے وہ بے شک آ جائے۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خان صاحب بھی کیا کر رہے ہیں، اور ان کی ٹیم اب گلوبل میڈیا سے رابطے کر رہی ہے، یا گلوبل میڈیا بھی آبویسلی بہت سے ان کے دوست بھی ہیں۔ اب ایک اس کی ایگزامپل ہے پیئرس مارگن، یہ یو کے بہت بڑے اینکر ہیں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ یو کے حامد میر ہیں وہ، تو ان کا بڑا نام ہے وہاں پر، یہ بہت ان کا اپنا شو ہے۔ تو انہوں نے عمران خان کا انٹرویو کیا، اس کی کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ TRT ورلڈ اور CNN کو بھی وہ ابھی ریسنٹلی انٹرویو دے چکے ہیں، تو وہاں پر عمران خان اپنا موقف کھول کر پیش کر رہے ہیں اور جو بھی چیزیں وہ اس کو بتا رہے ہیں۔ تو پیئرس مارگن کے انٹرویو کا جو انٹرو تھا اس میں انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے شروع کیا کہ عمران خان ایک گریٹ لیڈر ہیں، ایک گلوبل لیڈر بن چکے ہیں جو دنیا کے ٹاپ لیڈرز میں آتے ہیں۔ عمران خان سے جب وہ اسیسینیشن اٹیمپٹ، یہ وزیر آباد والے واقعے کا پوچھ رہے تھے، تو عمران خان کانسٹنٹ وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جس پر وہ بڑے حیران ہوئے پیئرس مارگن، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بات کرتے ہوئے بھی کانپ رہے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو، اور آپ کے منہ پر ہنسی ہے، آپ پر اتنی بڑی اٹیمپٹ ہوئی ہے۔ تو پھر obviously عمران خان نے ان کو جو جواب دیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یوٹیوب پر۔ عمران خان کا یہی کہنا تھا کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ ابھی بھی کلیئر ہے، اور وہ ایک UK کے شو میں بیٹھ کر بھی اپنے نیریٹو کو دہرا رہے تھے کہ یہ جو رجیم چینج کانسپریسی ہوئی ہے یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بھی ہے، مطلب یہ جو کرنٹ US میں اس وقت سیٹ اپ بیٹھا ہے۔ تو اس پر انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے تعلقات اب کیسے ہوں گے، کیونکہ آپ نے بھی بڑی زیادہ بیشنگ کی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی، اور یہ جو ابھی مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی جو ریپبلکن پارٹی ہے، یعنی جو ٹرمپ کی پارٹی ہے، اس کو کوئی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس کے مطابق کامیابی نہیں ملی۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ اپنے تعلقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں US کے ساتھ؟ کیا بائیڈن کے ساتھ کوئی چانس ہے آپ کے تعلقات کا؟ عمران خان نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ US ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ہم نہیں چاہتے، ہم تو ان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہمارا جو اختلاف ہے وہ پالیسیز پر ہے۔ اس حوالے سے میں نے بھی ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا ہے PTI کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کا، وہ انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس ریز کیے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں PTI کے، ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ملٹری کی، باجوہ صاحب اور ندیم انجم، ان کے ساتھ تعلقات کو خریدنے کی کوشش کی کہ آپ کے کیسے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ اسد عمر اور یہ PTI عمران خان، ان کی کیا اپروچ ہے، یہ پاکستان کا تعلق زیادہ ویسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ دیکھتے ہیں یا ایسٹ کے ساتھ؟ تو وہ انٹرویو آپ لازمی دیکھیے، کافی ڈیٹیلڈ اور انفارمیٹو ڈسکشن تھی جس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی پاکستان کی اکانومی کے پرابلمز، پاکستان کی اسٹریٹجک اورینٹیشن، پاکستان کی فارن پالیسی، اس کو آپ لازمی دیکھیے۔ اس کے بعد عمران خان نے بات کی اپنے سورسز کی کہ ایسے بہت سے اداروں میں لوگ ہیں، ایجنسیز میں لوگ ہیں جو مجھے بہت سی اطلاعات فراہم کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کا بھی مجھے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا۔ عمران خان نے پیئرس مارگن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 1 مہینہ پہلے ہی میں اس سارے پلان کو ایکسپوز کر چکا تھا ایک جلسے کے اندر، اور جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہے جنہوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کو یہ مذہبی رنگ دینے کی کوشش کریں گے، اور وہی ہوا۔ ایگزیکٹلی حکومتی نمائندوں نے یہی کہنے کی کوشش کی کہ یہ ایک مذہبی فنیٹک تھا۔
مطلب ایک مذہبی انتہا پسند تھا۔ عمران خان نے کہا یہ سارا یہ ایک اسکرپٹڈ تھا اور یہ سب ملوث ہیں اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایک اور آفیسر کا نام سامنے لانے والے ہیں، وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کون ہے۔ So it's not as if the whole institution is involved, I believe that this is intelligence officer, I know there are two accomplices, and remember the intelligence services are under the Prime Minister. نومبر کا مہینہ چل رہا ہے پاکستان میں، 10 دن اس کے گزر چکے ہیں اور اسی مہینے میں پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، اور اس حوالے سے ایک مطلب دما دم مسکل اندر ہوا ہے۔ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک تعیناتی کے لیے اتنا زیادہ یہ کھڑمس مچا ہوا ہے، ہر کوئی میٹنگز کر رہا ہے، راول پنڈی میں میٹنگز ہو رہی ہیں، لنڈن میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور لاہور میں امپورٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں۔ لاہور میں اوبیسلی پی ٹی آئی کی قیادت ساری جمع ہے۔ اس کے علاوہ لنڈن کی بات کریں تو وہاں پر جو شہباز شریف ہیں وہ مصر میں ایک ماحولیاتی کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے، وہ سیدھے وہاں سے گئے ہیں لنڈن اپنے بھائی کے پاس، اوبیسلی مشورے کرنے کے کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جنرل باجوہ کی بات کریں تو اس حوالے سے پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی الوداعی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بڑی اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں کہ مطلب یہ وقت پر ریٹائرڈ ہوں گے یا نہیں۔ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر تبصرے کیے جا رہے تھے، لوگ اس حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے، اور اب کچھ خبریں آئی ہیں کہ پشاور کور کا انہوں نے وزٹ کیا ہے اور اس کو الوداعی ملاقات کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے باجوہ کے وزٹ کو۔ اور ایک کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے جس حوالے سے آئی ایس پی آر کی ابھی تک کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی۔ ایسا یوزلی ہوتا نہیں ہوتا، لیکن کچھ سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی جو کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ تھوڑی ان یوزول قسم کی ہوئی ہیں، روٹین سے ہٹ کر ہوئی ہیں۔ اور بہت سے جو سورسز ہیں آپ کو ٹویٹر پر ملتے ہیں اور ادھر ادھر جب آپ کھنگالتے ہیں، ان کے مطابق اس کور کمانڈر کانفرنس میں اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے کہ جو نیا آرمی چیف آئے اس کے سر پر یہ ساری پولیٹیکل گیم نہ پڑے۔ مطلب یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ آرمی کو جلد از جلد ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے، جو پولیٹیکل پارٹیز سے ان کے پھڈے ہیں یا عمران خان سے جو بھی ان کی ٹسل ہے۔ انٹرسٹنگلی میں نے بھی 2 ویڈیوز پہلے یہی بات کی تھی کہ آرمی کو اس سارے گن سے اپنے آپ کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے، یہ جتنی بھی پولیٹیکل بیٹل ہو رہی ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اداروں پر بہت سی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کچھ پشاور میں ہوا، جو کچھ لاہور کینٹ کے آس پاس ہوا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہی میرا مشورہ تھا میری پچھلی ویڈیو میں بھی، اور بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو یہ جو سیاسی بیٹل ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ آرمی کا کام نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی نیریٹو بنانے کی کوشش کرے یا پی آر کی گیم کھیلے جس میں پولیٹیشنز آلریڈی بہت تگڑے ہوتے ہیں۔ آرمی کی جاب کچھ اور ہے، ان کی جاب کی نوعیت کچھ اور ہے، اور اس گیم میں وہ جتنا انڈلج ہوں گے یا ان کو الجھایا جائے گا وہ اتنے ہی زیادہ پھر obviously ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ڈی ایسکیلیشن بہت ضروری ہے، اور یہ سورسز کے مطابق مبینہ طور پر اس کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہی باتیں کی گئی ہیں کہ ہمیں اس پولیٹیکل میس سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے اور نئے آرمی چیف کے اوپر کچھ ایسا بوجھ نہ ہو کہ ان پر کوئی انگلیاں اٹھائے۔ تو نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے، مطلب ان کے آنے سے پہلے یہ سارا میس کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو پریزیڈنٹ الوی ہیں وہ بہت زیادہ ایک ایکٹیو کیٹلسٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں چیزوں کو ٹھنڈا کرنے میں، کول ڈاؤن کرنے میں۔ اب پریزیڈنٹ الوی کی بات کریں تو خان صاحب نے بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا لیٹر لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کے سپریم کمانڈر ہیں اور آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، اور اسی وجہ سے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ادارے ہیں ان کی جو آپریشنل ڈیوٹیز ہیں، اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو کلیئر کریں، مطلب جس کی جو بھی رسپانسبلٹی ہے وہ واضح ہونی چاہیے۔ اور اس پر عمران خان نے آئی ایس پی آر کے حوالے سے سوال اٹھائے کہ کیا یہ مناسب ہے آئی ایس پی آر کاؤنٹر کرے اس طرح کی چیزوں کو یا سیاسی چیزوں میں وہ پڑے اور لیڈرز کو وہ جواب دے۔ انہوں نے یہ ٹرم یوز کی کہ کلیئر آپریشنل لائنز ڈیفائن ہونی چاہیے اداروں کی، ہر ایک کی باؤنڈری متعین ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی، انہوں نے کہا کہ اس کے تحت کارروائی ہونی چاہیے کہ کون پرائیویٹ کنورسیشنز لیک کر رہا تھا پرائم منسٹر کی، پرائم منسٹر ہاؤس کو کس نے بگ کیا، کون اس میں سے انفارمیشن لیک کر رہا ہے میڈیا میں۔ یہ ایک سیریس سیکیورٹی بریچ ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ملوث کرداروں کو سزا ملنی چاہیے۔
اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں یا جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو پاور کا ابیوز نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے بھی اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں, جو ان کا کانسٹیٹیوشنل ایک رول ہے وہ کردار ادا کریں, اس سے باہر نہ نکلیں. ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ, اس میں انہوں نے جیسے ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کہ ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی خان صاحب کو, یعنی کہ ان کو کاؤنٹر کیا کہ جی سائفر میں کچھ ایسا نہیں تھا ہماری تحقیقات کے مطابق. تو اس پر عمران خان نے اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے, پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ایگزیکٹ لائن میں آپ کو بتاتا ہوں, دا کوسچن دیٹ نیڈس ٹو بی ایگزامنڈ از ہاؤ two military bureaucrats can publicly contradict a decision of the National Security Committee. انہوں نے ملٹری بیوروکریٹس کی ٹرم یوز کی کہ 2 ملٹری بیوروکریٹس, جو کہ obviously ان کا یہ مطلب تھا کہ گورنمنٹ آفیسرز ہیں, وہ کس طرح پبلکلی آ کر اس طرح جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں یا اس کی جو بھی بات چیت ہے اس کو کانٹراڈکٹ کر سکتے ہیں. اب یہ لیٹر بظاہر تو کافی ایکسپلوسو تھا, پہلے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی گئی کہ ڈائریکٹ سوال اٹھائے جائیں. اسی حوالے سے میں نے بھی جب خریدنے کی کوشش کی اسد عمر کو, جو پی ٹی آئی کے اوبویسلی عمران خان کے بہت قریب ہیں, تو میں نے یہی جاننے کی کوشش کی کہ آپ کے جو اختلافات ہیں ملٹری کے ساتھ وہ کس نوعیت کے ہیں, کس حد تک ہیں. تو ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ لازمی دیکھیے اس ویڈیو میں, بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا آپ کو. لیکن ایک بات انہوں نے ضرور کی, انہوں نے کہا کہ یہ آرم فورسز ہماری دشمن نہیں ہے, لیکن بہت سی کوتاہیاں ہیں ہر ادارے میں ہوتی ہیں, ہم ان کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی یہ اب کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے, وہ اس وقت جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنی غلطیوں کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے. اور غلطیوں کی بات کریں تو وہ تو سب سے ہی ہوتی ہیں, ہم سب کو اپنی جو غلطیاں ہیں ان پر ذرا ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ یار ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں. دوسری طرف پاکستان T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے, انڈیا فائنل سے باہر ہو گیا ہے. اور اس اگر کرکٹ کے اینگل سے دیکھیں تو پاکستان کی چیزیں پاکستان کے لیے بڑی اچھی ہوتی جا رہی ہیں. بڑی مطلب آپ دیکھیں تو کہاں سے ٹیم اٹھی ہے اور کہاں گئی ہے, مطلب گریجول رائز اس کا ہوا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے, ایک ٹینس انوائرمنٹ ہے جس میں سب کنفیوز ہیں, سب پریشان ہیں. آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گریجول بہتری حالات میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک نئے چیف کی تعیناتی ہے. اس کے علاوہ جو رپورٹس جو اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ فوج میں بھی یہ تھنکنگ پائی جاتی ہے کہ نئے آرمی چیف کو اس میس میں نہیں پڑنا چاہیے, اور یہ بھی ایک آبویسلی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ اسد عمر کا جو انٹرویو میں نے کیا ہے اس کو بھی دیکھ کر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کس قسم کی بیٹل ہے. اور دوسری طرف عمران خان پیئرس مورگن کو انٹرویو دیتے ہوئے کانسٹنٹ اسمائل کر رہے ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کسی بہتری کی جانب ایک اشارہ ہیں, یا حالات ابھی اتنے سمپل نہیں ہیں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.